اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے اپنے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ پارہ نمبر 3 ہے، سورہ البقرہ، آیت نمبر 276۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم۔ ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی ناشکر گناہگار کو پسند نہیں کرتا۔ تو اس آیت مبارکہ میں یمحق سے مراد مٹا دینا، دور کرنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، یعنی اس کی برکت ختم کر دیتا ہے۔ یعنی سود کے مال میں برکت نہیں ہوتی اور سود خور کا مال بالآخر برباد ہو جاتا ہے۔ اور اس کا دوسرا مفہوم یہ بھی ہے کہ سود سے اصل سرمایہ میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، کیونکہ اقتصادیات کا یہ اصول ہے کہ دولت میں اس وقت اضافہ ہوتا ہے جب اسے زیادہ سے زیادہ پھیلایا جائے، اور سود سے روپیہ بجائے پھیلنے کے چند ہاتھوں میں سمٹ کر رہ جاتا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ قوم کی تمدنی ترقی رک جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بات سچی ہے کہ سود سے مال میں برکت ختم ہو جاتی ہے، اور ماہرین معاشیات بھی یہی کہتے ہیں کہ جس قدر سود میں اضافہ ہوتا ہے اسی طرح بے روزگاری بھی بڑھتی ہے، افراط زر میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ شرح سود مزید بڑھتی رہتی ہے، اور اس طرح معیشت بالکل تباہ ہو جاتی ہے۔ اور یہ تباہی اس وقت تک پوشیدہ رہتی ہے، لیکن پھر ایک دم اس کا ظہور بڑے بڑے بینکوں کے دیوالیہ ہونے کی صورت میں ہوتا ہے۔ اور ہم اس کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ سودی معیشت کا معاملہ گویا شیش محل کی طرح ہے کہ اس میں اگر ایک پتھر آ کے لگے تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ ایسے لوگوں سے، یعنی سود خوروں سے، نہ صدقہ قبول کرے گا، نہ حج، نہ جہاد، اور نہ ہی صلہ رحمی کا کوئی اجر دے گا۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ سود اگرچہ بہت زیادہ بھی ہو جائے تو بھی اس کا انجام کمی کی طرف ہی ہوتا ہے، یعنی سود اگرچہ کتنا ہی زیادہ ہو جائے مگر انجام کار نتیجہ قلت کی صورت میں نکلتا ہے۔ اسی طرح سے سود آفات کا باعث بنتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اور اس کی برکت کو ختم کر دیتا ہے، اور اگر اس کمائی کو سود خور اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو اسے کوئی اجر نہیں ملے گا، بلکہ یہ سود اسے جہنم میں لے جائے گا۔ پھر فرمایا وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صدقات کی نشو نما کرتا ہے، اس کو بڑھاتا ہے، یعنی جس مال سے صدقہ دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت نازل کرتا ہے، اس کے ثواب کو بڑھاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کرے اور اللہ تعالیٰ صرف حلال کمائی کے صدقے کو قبول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے داہنے ہاتھ سے قبول کرتا ہے، پھر صدقہ کرنے والے کے فائدے کے لیے اس کو بڑھاتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے کوئی جانور اپنے بچے کو کھلا پلا کر بڑھاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ اس طرح سود دینے لینے سے مال کی برکت ختم ہو جاتی ہے، مال میں کمی ہو جاتی ہے اور اللہ کی ناراضگی ہے، جبکہ اس کے برعکس اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے، مال میں برکت ہوتی ہے اور اللہ کی رضا اور خوشنودی بھی ملتی ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں کہ صدقات اور سود کے معاشرے پر کیسے اثرات مرتب ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سود کھانے والے خود غرضی کا معاملہ کرتے ہیں۔ ایک شخص دوسرے کی ضرورت کو اپنے لیے نفع حاصل کرنے کا موقع سمجھ کر پورا فائدہ اٹھاتا ہے، جبکہ جس معاشرے میں لوگ صدقات دیتے ہیں وہ ذاتی غرض اور ذاتی فائدے کے بغیر ایک دوسرے کے کام آتے ہیں۔ اسی طرح سود کی وجہ سے معاشرہ اور سوسائٹی مستحکم نہیں ہوتی، جبکہ صدقات کی وجہ سے ایک دوسرے سے تعلقات مضبوط ہوتے ہیں، آپس میں محبت، بھائی چارہ اور ایثار کی فضا پروان چڑھتی ہے، جبکہ سودی معاشرے میں افراد کے درمیان باہمی بغض، حسد، بے دردی اور بے تعلقی نشوونما پاتی ہے۔ سودی معاشرے میں ہر فرد کی کوشش تگ و دو اپنی ذاتی خوشی تک محدود ہوتی ہے، جبکہ صدقات والے معاشرے میں ہر فرد کی تگ و دو اور جدوجہد اس لیے ہوتی ہے کہ اسے اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی مل جائے۔ پھر فرمایا واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اور اللہ تعالیٰ کسی ناشکر گناہگار کو پسند نہیں کرتا۔ کفار سے مراد یہاں وہ لوگ ہیں جو سود کے قائل ہیں، اور یعنی سود کا جواز پیش کرتے ہیں، اور اثیم سے مراد ایسے بڑے گناہگار ہیں جو سود خوری جیسی نافرمانی یا لعنت میں مبتلا ہیں۔
یعنی اس میں دونوں قسم کے نافرمان آ گئے، ایک وہ جو سود کا کاروبار کرتے ہیں اور دوسرے وہ جو سود کی حرمت کے منکر ہیں، یعنی انکار کرتے ہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے واجب کردہ زکوٰۃ اور صدقات ادا نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ کے بندے اس کی شر سے محفوظ نہیں رہتے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو اس آیت مبارکہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سود خور اور صدقہ دینے والوں کا انجام یکساں نہیں رکھا۔ دو الگ خصوصیات رکھنے والے انسانوں کا انجام ایک سا نہیں ہو سکتا۔ ایک وہ ہے جس نے دنیا کے لیے محنت کی، یعنی سود کے ذریعے مال کمایا، اسے دنیا ملے گی، لیکن جس نے آخرت کے لیے اپنا مال قربان کر دیا، اسے آخرت ملے گی، اللہ کی رضا اور خوشنودی ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سود کھانے والے، سود لکھنے والے اور سود کی گواہی دینے والوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ فرمایا یہ سب گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ اس طرح ایک اور حدیث میں فرمایا، سود لینے والے، دینے والے، لکھنے والے اور گواہ سب پر اللہ کی لعنت ہے۔ آیت نمبر 277 277 ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ترجمہ ہے، یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیت مبارکہ سے اللہ تعالیٰ نے شعور دیا ہے کہ اصل مومن وہ ہے جو اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسولوں پر اور جو اس نے نازل کیا ان سب پر ایمان رکھتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ نیک عمل کرتا ہے، نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، یعنی سخاوت کرتا ہے، اور جو یہ چاہتا ہے کہ مجھ سے ہر ایک کو فائدہ ہو جائے، وہی اصل مومن ہے۔ وہ جو دن رات خرچ کرتا ہے اور اللہ سے امید رکھتا ہے کہ اللہ مجھے بڑھا چڑھا کر دے گا تاکہ میں لوگوں کو اور مزید دوں اور دیتا ہی جاؤں، یہی اصل مومن ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی، لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان کے لیے ان کا کامل ثواب جنت میں ہوگا، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، یعنی اس دن، یعنی قیامت کے دن اللہ ان کو گھبراہٹوں سے محفوظ رکھے گا، اور نہ وہ غمگین ہوں گے، یعنی جو دنیا میں ان سے چھوٹ جائے گا، جو ان کا ماضی میں ان سے گناہ یا ان کی غلطیاں ہو چکی، وہ اس پر غمگین نہیں ہوں گے کیونکہ اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یعنی یہ ایسے کامل مومن ہیں جن پر نہ تو کوئی ماضی کا غم ہوگا اور جن پر نہ ہی کوئی مستقبل کا خوف ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہر خوف اور غم سے بے نیاز کر دے گا جو آج اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے ہی لوگوں میں شامل فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان اور تقوی کی دولت عطا فرمائیں اور اپنے مال کو اللہ کی راہ میں بے دریغ خوشی کے ساتھ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما دیں، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔